الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام پہلی ہی اس کی قسط، پہلا ہی پروگرام آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس سلسلے میں دین اسلام کی خوبصورت پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی والی بات ہے کہ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں کہ درود پاک کی کثرت یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائیں گے، یہ ہمیں غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے بھی نکال دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی بہت زیادہ فوائد بھی ہمارے حصے میں آئیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ملے گا، اور مرنے سے پہلے پہلے رب کعبہ اس آدمی کو جو جنت میں اس کا مقام ہے اس کی زیارت کروا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جسے رب نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی اور تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا، تام کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی اس سے مراد یہ ہے کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یاد رکھیں پچھلے دین بھی اسلام ہے، لیکن اب اس اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، آپ دنیا میں مبعوث ہوئے اور جو کچھ آپ لائے اس تمام پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی وہ تسلیم کرنا، ایمان لانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شریعت کے احکامات لے کر آئے ان پر بھی ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایمان لانا، زبانی طور پر بھی قلبی طور پر بھی اسے ماننا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام ہی وہ خوبصورت دین ہے کہ جس نے جہاں عبادات کی تعلیم دی ہے تو وہاں معاملات کیسے کرنے ہیں، آدمی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارے گا، آدمی کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اسلام نے ہی ہمیں وہ درس اور پیغام دیا ہے اور وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام اگر معاشرے کے اعتبار سے بات کریں تو باہمی طور پر رواداری، باہمی طور پر ایک دوسرے کی نصرت، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بطور خاص صلہ رحمی کے حقوق، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والے معاملات، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے ملنساری والے انداز جو ہے وہ، یہ ہمارے پیارے اسلام کی خوبصورت تعلیمات اور خوبصورت باتیں ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے
اور اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہے کہ جو واقعی انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی بیان فرماتا ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے، کسی دوسرے کو اذیت پہنچائے، یہ تو کجا، اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کرنے کا، ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم والا معاملہ نہ کرنے کا یہ درس دیتا ہے، تو اسلام دیتا ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورت تعلیمات ہے۔ اسلام انسان کو عبادات کا درس دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ اپنے خالق و مالک، اپنے رب عز و جل، اس کی عبادت کی جائے۔ وہ رب تعالی جو اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ سارا جہان، سارے لوگ، تمام مخلوق وہ محتاج ہیں تو رب کے محتاج ہیں۔ رب تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب کی شان یہ ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، قربان جائیں۔ اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے تو وہ اپنے حبیب سے کہا، اے حبیب میری توحید کا ذکر جو ہے وہ آپ کریں، آپ توحید کو بیان کریں۔ اور جہاں شان رسالت کی بات آتی ہے تو وہاں اللہ خود بیان فرماتا ہے، وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کو وہ خود بیان فرماتا ہے۔ اور توحید کی بات آئے تو وہ خود فرماتا ہے، حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی آگے اولادیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری والا نہیں ہے۔ رب کی توحید ہے، رب کے بارے میں احکامات ہیں۔ وہی رب ہے جو علم رکھنے والا ہے اور بڑا خبردار ہے۔ وہی رب ہے جس کے علم سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ غیب نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، جو نیتوں اور سب رازوں اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے ان کو بھی جاننے والا ہے، ان سے بھی واقف ہے۔ وہ رب عز و جل جس کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کے یہ عقائد ہیں اور بالکل بنیادی عقائد ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، جو ہر مسلمان کو جاننے بھی چاہیے، اس کے علم میں بھی ہونے چاہیے۔ ہم آج کی ایک بنیادی حدیث پاک، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں اسلام سے متعلق، ایمان سے متعلق، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق یہ سارے جو ہے وہ پیغامات دیے، ارشادات فرمائے، وہ حدیث بھی سنتے ہیں، اور اسی حدیث میں ارکان اسلام سے متعلق بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ گفتگو اور کلام ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ایک ایسا آدمی اس مجلس میں آیا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ سفید اس کے کپڑے ہیں، سفید کپڑے ہیں اور کالے بال ہیں، اس کے سفید کپڑے اور کالے بال ہیں، اس پر کوئی سفر کے آثار اس پر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کے آثار نہیں ہیں، اس لیے وہ مسافر نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، کپڑے اس کے بالکل سفید ہیں، بال اس کے کالے ہیں، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ یعنی مسافر ہوتا تو کپڑے بھی تو مٹی والے ہوتے، بالوں پر کچھ گرد ہوتی، کچھ مٹی ہوتی، لیکن وہ مسافر نہیں تھے کیونکہ ان پہ سفر کے آثار نہیں تھے۔ اچھا، مدینے کا رہنے والا بھی وہ شخص نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا آدمی اچانک آ گیا، اور کہتے ہیں وہ آگے آتا گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں وہ آدمی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے،
اور کیسے بیٹھتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا ہے۔ یعنی جیسے میں اور آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ آگے آ کر ایسے بیٹھے کہ اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دو۔ اور پھر کیا فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، پہلے شہادت ہے پھر نماز کا قیام ہے، اور نماز کے قیام سے مراد یہی ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر درست طریقے سے نماز پڑھنا، یہ نماز کا قیام ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں۔ یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو اس کے وقت میں درست انداز سے ادا کرنا، اس کا کوئی اور معنی نکالنا کہ نماز کا یہ تصور ہے، نماز کے قائم کرنے کا یہ مطلب ہے، یہ سارے غلط۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے جیسے دیکھ رہے ہو ویسے تم نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہی اس کا جو ہے وہ مطلب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام، رکوع سے اٹھنا، سجدہ، یہ سب چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، تو اس سے مراد نماز کو اسی ظاہری صورت میں جو نماز ہے یہی نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو دینا، کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ، نماز کے بعد حکم زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، اور آگے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ کرنا اگر تمہیں اس طرف پہنچنے کی طاقت ہو۔ اب یہ آدمی جب یہ کلمات سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک تعجب کا باعث کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے، سوال بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کچھ آگے اور بھی سوال کیے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پھر آگے یہ کہتے گئے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو یقین کر لو، یہ تو اپنا گمان حاضر کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کیفیت، اور اللہ رب العالمین کو گویا کہ دیکھ رہے، یعنی یہ ایک تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر آج بلا تمثیل یہ سمجھے کہ اگر ہم آج کسی بڑے کے پاس ہم بیٹھے ہوں، ہم حاضر ہوں، کوئی ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا کوئی بڑے عہدے والا ہو، یا کوئی بڑے پیران اعظام میں سے ہو، یا کوئی آدمی کا افسر ہو،
تو انسان اس کے سامنے جب جاتا ہے تو ایک خوف والی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت یا ایسا کام کرنا پسند نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ اس کو شرمندگی ہو یا نکال دیا جائے یا کچھ اور اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو بڑا محتاط رہتا ہے، بڑا محتاط رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں ہم جب حاضر ہوتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں بدرجہ اولا یہ انداز اختیار کرنے ہوں گے ہماری ہر اعتبار سے، کیونکہ وہ رب تو دلوں میں اٹھنے والے پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، دل کے وساوس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ دل و دماغ میں ہے وہ رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اب وہاں پر جو حاضری ہو تو بالکل قلبی طور پر بھی آدمی حاضر ہو، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو، ہر اعتبار سے جو ہے وہ وہاں پر آدمی حاضر رہتا ہوا اور نماز کو اس کے آداب کے مطابق ادا کرتا رہے۔ اسی کو کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی نماز کے ظاہری آداب بھی ہے اور باطنی طریقے سے بھی وہ نماز میں ایسا شریک ہے اور حاضر ہے۔ تو یہ ہے اصل خشوع و خضوع، اور اسی پر بڑی فضیلتیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے، کون؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، ان کی نماز کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو وہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جو ہے وہ جوابات دیے۔ یہ جب چلے گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر رک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو کون ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہتر جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ یہ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کہ خود فرما رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور نہ سفر کے آثار ہیں، ہم نے پہلی دفعہ ہی گویا کہ اس طرح دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ جبریل امین تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے جبریل امین، اللہ کا مقرب فرشتہ۔ فرمایا یہ ہوتا ہے انسانی بشری حالت کیفیت کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ نوری صورت والے فرشتے بھی، وہ بھی بشری کیفیت میں جو ہے وہ یہ آ جائیں، بشر بن کر آ جائیں، بظاہر آدمی نظر آ رہے ہیں، اس صورت کو اختیار کر کے آ جائیں، تو اس سے ان کے نوری ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو آئے حضرت جبریل، اور جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو دحیہ کلبی ان کی صورت میں آتے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت صحابی، حسین و جمیل حضرت دحیہ کلبی۔ تو ان کی صورت میں یہ آیا کرتے تھے۔ اور یہاں میں عرض کروں کہ بخاری شریف کی اس حدیث کے تحت علامہ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی شریف الحق امجدی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین تو بہت نبیوں کے پاس آتے رہے، اور بار بار بھی جو ہے وہ کئیوں کے پاس آنا ہوا۔ آپ نے ایک کچھ اس کی تعداد بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زندگی میں جبریل امین علیہ السلام 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ یہ جبریل امین جو ہے وہ آتے رہے۔ اب ذرا خود سوچئے، کسی کے پاس 10 بار، 12 بار، 50 بار، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، لیکن جب پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے تو فرمایا جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2-4 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، 1000-2000 مرتبہ نہیں، بلکہ 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے لقائے یار
ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، کہ وہ سدرہ چھوڑ کر بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ 23 سال کا آپ کا وہ عرصہ ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، 13 سالہ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی اور پھر بعد کی مدنی زندگی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا اور وقفے وقفے سے تدریجاً قرآن نازل ہوا، اور اس میں جبریل امین آیات مبارکہ کو لے کر آتے۔ 6666 آیتیں ہیں، اختلاف بھی ہے اس حوالے سے، یہ قول بھی زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ 6666 قرآن کی آیتیں ہیں، اور اگر جبریل ہر مرتبہ ایک ہی لے کر آئے ہوں تو 6666 یہ آیتیں بنتی ہیں، تو حاضری 6666 بنتی ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ، یعنی قرآن پاک نزول ہوتا۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ آیتیں لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی آتے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ کس اعتبار سے؟ سوال کر کے، سوال جواب کے ذریعے سے بھی دین سیکھا جاتا ہے، تو یہ کہا کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ جبریل آئے تھے، یہ پوچھتے رہے، میں جواب دیتا رہا، اور تمہیں دینی طور پر اس کا فائدہ ہوتا رہا۔ تو یہ اسلام کی چند جو ہے وہ بنیادی باتیں جنہیں ارکان اسلام کہا جائے، کہ ان کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ ہوا، ان کا یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوا، کہ سب سے پہلے کہ آدمی گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قولی عبادت ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ عبادات کے اعتبار سے بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو مالی عبادتیں ہیں، بعض ہیں بدنی عبادتیں ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی جو صرف قول سے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ قولی عبادت بھی بدنی عبادت میں آتی ہے۔ بدنی عبادتیں دو طرح کی، یعنی جس میں صرف زبان سے ہے قولی طور پر، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارا بدن بھی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ہمیں مشقت بدن پر بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم اپنی طاقت لگاتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی تو اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ یہ معاملات بدنی طور پر جو ہے، حج کرتے ہیں تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، بدنی طور پر بھی عبادت بجا لاتے ہیں، یعنی بدن پر بھی مشقت یا بدن پر ایک تھکاوٹ طاری ہونا، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، حج ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ہے تو روزے کے اندر بھی خاص جو ہے وہ یہ بدنی عبادت ہے، اس پہ کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی اس پر جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، روزہ رکھا ہے بدنی عبادت ہے صرف۔ لیکن حج ہم کرتے ہیں تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بدن کی بھی جو ہے وہ توانائی خرچ ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو صرف مال خرچ ہوتا ہے، اسے مالی عبادت کہا جاتا ہے کہ یہ مال اس کے اندر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی جو بات ہے، مین جو ہے وہ ہے ایمان، شہادت، گواہی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھر آگے ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان فرمایا، اور وہ وہی تفصیل ہے جو پیچھے ابھی اس حدیث جبریل کے حوالے سے میں نے عرض کی، کہ سب سے پہلے شہادت، پھر نماز ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، اور حج ہیں۔ انہی کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رب عز و جل ایک ہے۔ تو ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ، ایمان کیا ہونا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ لکھتے ہیں، اس عبارت کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، فرمایا مسلمان پر لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احد، صمد، لا شریک لہ، یعنی وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ جاننا فرض اول و مدار ایمان ہے کہ اللہ ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔
اس جیسا کوئی نہیں، نہ اسماء میں، اور پھر ارشاد فرمایا وہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ افعال میں۔ تو اللہ رب العالمین وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے۔ پھر اس کے بارے میں اور بھی عقائد کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، لیکن ہم سننے میں کان کے محتاج ہیں، رب تعالی کانوں کا محتاج نہیں۔ ہر پست سے پست آواز کو اللہ رب العالمین وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالی نیند اور اونگ سے یہ پاک ہے۔ اللہ جہد سے، زمان سے، حرکت، سکون، شکل و صورت، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضائے انسانیہ اور جمیع حوادث سے یہ اللہ پاک ہے۔ ہم پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہیں، ہم چلنے میں پاؤں کے محتاج ہیں، تو رب عز و جل ان تمام جمیع جو اعضائے انسانیہ ہیں ان سے پاک ہے رب تبارک و تعالی۔ اور یاد رکھے جہاں الفاظ ایسے استعمال بھی ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان پر، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، تو مراد اس سے جو ہے وہ وہاں اس کی ڈیٹیل، اس کی تشریح تفصیل کچھ اور ہے۔ جہاں اس طرح کے ذکر بھی آئیں کہ رب عز و جل کے بارے میں حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف، تو مراد اللہ کی رحمت اس کی طرف چلنا شروع ہوتی ہے۔ بندہ قدم اٹھاتا ہے، رحمت چلنا شروع ہوتی ہے، بندہ چلتا ہے تو رحمت دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ آدمی ہی ہے، یہ انسان ہی ہے جو رب سے غافل رہتا ہے، رب کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ لیکن جب کبھی یہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے اس بندے کو لبئی کہہ کر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ، موسیٰ کیا کہتے ہو، میں ہوں، بولو کیا کہنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تیری شان اتنی، تو مجھے لبیک کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے، تو کیا یہ تیرے نیک بندوں کے لیے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ اگر جو ہے وہ میرے صرف نیکوں کے لیے ہو تو پھر گناہ گاروں کے لیے میرا عفو و کرم وہ پھر کہاں جائے گا؟ یعنی ان کے لیے بھی یہی ارشاد فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ منادی ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، پریشانیوں سے چھٹکارا مانگنے والا؟ یہ رب کی طرف سے ندائیں ہوتی ہیں، یہ رب کی طرف سے جو ہے وہ یہ پکار آتی ہے، لیکن انسانی غفلت میں ہے، انسانی اسی نیند میں ہے۔ خدا را اس سے بیدار ہونا چاہیے، اپنے رب عز و جل کے ساتھ اپنی یہ اپنا یہ تعلق جو ہے وہ ایسا مسلسل جو ہے وہ ہمیشگی کے ساتھ یہ رکھنا چاہیے اور عبادات کو جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کے بنیادی جو عقائد ہے، تو یہ نہ وہ کسی کا باپ نہ بیٹا، نہ اس کی جو ہے وہ کوئی اولادیں ہیں، اور جو معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا جو ہے وہ کہے تو یہ ان میں سے جو عقائد یہاں پر بیان کیے گئے، یعنی وہ مکان سے بھی پاک ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے ہیں معاذ اللہ اوپر ہے اور اس طرح کے کلمات بول دیتے ہیں، نہیں، بچوں کو بھی یہ نہ سکھائیں، اس طرح نہ سکھایا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اوپر، نیچے، دائیں بائیں، یہ جہات کہلاتی ہیں۔ تو جنہیں ہم کہیں کہ اوپر، نیچے، دائیں بائیں اور سامنے اور پیچھے، جہات ستہ، 6 چیزیں جو ہے وہ، تو اللہ ان تمام سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ ہمیں بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی گواہی یہ دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ جمیع اعتبار سے اس پر عقائد جو ہے وہ رکھنا یہ ہمیں ضروری ہے۔ کسی ایک کے حوالے سے معاذ اللہ کوئی ایسا نرم گوشہ یا کوئی عقیدے کے اندر ایسا ذوف جو ہے وہ ہرگز پیدا نہیں ہونے دینا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ سب سے پہلے تھے، سب سے پہلے آپ کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، حدیث جابر میں موجود ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نبوت کب سے ہے، تو فرما دیا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ اول ہونے میں سب سے پہلے آپ کی ہی بدولت اللہ رب العالمین نے یہ عالم بنایا، یہ دنیا بنائی۔ اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر نہ دنیا بناتا، پھر نہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کی روحوں سے بھی جو میثاق لیا ہے تو اس میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تمہیں جو ہے وہ کتاب نبوت یہ ملے گی، لیکن آخر میں وہ رسول آئیں گے، ان پر ایمان اور ان لانا اور ان کی نصرت کرنا، یہ ان کے انبیاء سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ میثاق جو ہے وہ لیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مومن اور مسلمان میں یہ کیا فرق ہے، اس بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ کچھ کنفیوژن ہوتی ہے۔ دیکھیں، مسلمان اور مومن، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، یعنی ایمان اور اسلام اس اعتبار سے کہ اس کے اندر کوئی شرعی فرق ہو، یہ فرق نہیں ہے۔ البتہ لغوی اعتبار سے اس کے اندر فرق وہ کیا گیا ہے۔ لغوی طور پر یہ ہے کہ ایمانیات کا جو تعلق ہوتا ہے، جسے ہم ایمان کہیں، اور جو ان تقاضے پورا کرے وہ مومن، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایمانیات کا تعلق جو ہے وہ قلبی طور پر معاملات میں، یعنی دل کے اندر جو کچھ یہ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں گواہیاں دے رہا ہے، وہ دل سے ان کا اقرار کرنا۔ تو اسلام میں کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آدمی اقرار کرتا ہے وہ زبان سے اور دل سے اس کو جو ہے وہ تصدیق اس کی کرتا ہے۔ تو ایمانیات یعنی ایمان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا تو وہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، تو یہ ہے دل سے ان چیزوں کو ماننا۔ اچھا، اسلام کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا گیا تو وہ ظاہری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ شہادت گواہی دینی، یہ بھی بالقول زبان سے اس کی گواہی دی جاتی ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے رکھنے، حج کرنا ہے، تو یہ سارے اعمال یہ ظاہری یعنی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس میں یوں فرق کیا گیا کہ ایمان اور مومن جسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے، مومن یعنی اس سے مراد تصدیقی معاملات اس نے پورے کیے، اور اسلام تو اس نے ظاہری احکامات بھی ان کو پورے کیے اور ان پر ایمان لانا، ان کو ادا کرنا، یعنی اسلام کا مطلب اپنے آپ کو جھکا دینا، تو سر تسلیم خم کرنا، یعنی انسان جو ہے وہ تمام احکامات پر عمل کرے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ تعلیم فرمائے ہیں۔ اور ایمان اس سے مراد قلبی طور پر ان تمام چیزوں کی، ایمانیات کی وہ تصدیق جو ہے وہ بجا لانا۔ تو مومن اور مسلم، مسلمان مومن میں اس اعتبار سے شرعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، البتہ یہ لغوی طور پر اس کا جو ہے وہ فرق بیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ مومن کا تعلق ایمانیات قلبی طور پر، اور مسلمان جن کو ظاہری طور پر اعمال کو جو ہے وہ بچا لانا۔ اور ایک بہت پیارا خوبصورت جملہ کہیں نظر سے گزرا، وہاں بھی بہت پیارا فرق ہے، یہ کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، یعنی جمیع اعتبار سے جو جو احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کی ماننا، یعنی جو احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان پر عمل بھی بچا لانا۔ اللہ کریم رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام کے ان تقاضوں پر بھی اللہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور ہمیں یہ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کا نگہبان۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔